علیہ السلام پر بھی یہی الزام لگا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. یاکل مما تاکلون منہ, کہ یہ وہی چیزیں کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. ویشرب مما تشربون, یہ وہی کچھ پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ, جو بڑے بڑے لوگ تھے, نالج والے لوگ, دولت والے لوگ, وہ کہتے تھے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ, اگر تم اپنے جیسے انسان کو فالو کرو گے, إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. حالانکہ وہ خود بھی انسانوں ہی کو فالو کر رہے ہوتے تھے, وہ کون سا کوئی الگ سے تعلیمات. آج جو علماء کو فالو نہیں کرتے کہ ہم انسانوں کو فالو نہیں کرنا, تو کیا مطلب وہ کسی خلائی مخلوق کو فالو کر رہے ہیں کیا؟ وہ انگریز کو فالو کر رہے ہیں, وہ بھی کیا ہے, وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی انسان ہے بھائی. تو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. تو ایک تو پیغمبر کی ذات پہ اعتراض ہوا ان کو. وہ اعتراض کیا تھا؟ مَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. یہ آیت یاد رکھ لیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت سے کیا مراد؟ تین باتوں میں آپ یا تو ہمارے برابر ہو یا ہم سے بھی کمتر ہو. وہ تین باتیں یاد رہیں گی. کوئی عہدہ آپ کے پاس نہیں ہے, دولت آپ کے پاس نہیں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. ان تین چیزوں میں یا تو آپ ہمارے برابر ہو یا آپ ہم سے کم ہو, لہذا ہم آپ کو فالو نہیں کریں گے. یہ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض, یہ میں اس لیے پکا کر رہا ہوں کہ آج بھی مذہب پہ یہی اعتراضات ہو رہے ہیں, اور اسی بیس پہ لوگ مذہب سے دور بھاگ رہے ہیں کہ بھائی مولویوں کا. اور پھر دوسرا مزید قیامت یہ کہ علماء کا امیج جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, انہوں نے اور خراب کر دیا ہے. اب یہ مولوی ایسے, حالانکہ ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو مولویوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں بھائی. پورے طبقے کی آپ نے نفی کر دی, کس کے پاس جائیں گے لوگ؟ لوگ کہیں گے اس اسکالر کے پاس جائیں گے جو مولویوں کی نفی کر رہا ہے. آپ وہاں بھی نہیں جاؤ گے بھائی. وہ چند اکیلے, ان کی اکائیاں اتنی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ والا کہ یہ والا کہ یہ والا. تھوڑے دن میں آپ وہاں کے بھی نہیں رہیں گے, آپ ایک بند گلی میں آگے کھڑے ہو جائیں گے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا اعتراض جو پیغمبروں پر ہوتا تھا, وہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ایک تو معاذ اللہ نقل کفر, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. دوسرا, ان کی باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی سے میچ نہیں کرتی. کسی سائنسدان نے آج تک ایسی کوئی تھیوری پیش نہیں کی ہے. مثال کے طور پر دیکھو, میں نہ میرے پاس پیسہ ہو, نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہو, نہ میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج ہو, تو لوگ میری بات سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. لیکن میں ایک بڑی تھیوری پیش کرتا ہوں کہ جی کسی بھی چیز میں جتنی زیادہ کثافت ہوتی ہے نا, اس میں گریوٹی یعنی کھینچنے کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. نیوٹن نے فرمایا تھا, پتہ نہیں کون سے سائنسدان, ہم بھول گئے. نیوٹن کی ہی اس طرح کی چیزیں بول کر گیا وہ. اس میں کشش کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے. میں نے یہ بات کی, آپ اگنور کریں گے, مولوی تیرا مفتی صاحب تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو. لیکن آپ نے جب کتابوں میں دیکھا کہ بڑے بڑے سائنسدان یہ بات کہہ کے گئے ہیں, تو آپ کہو گے ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے, لیکن سائنس سے میچ اس کی سائنسدان نفی نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی آپ کو جب بخار ہوتا ہے تو آپ پیناڈول کھا لیا کریں. آپ کہیں مفتی صاحب آپ کو کیا پیناڈول کا پتا, لیکن آپ نے محلے کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, یوٹیوب پہ سرچ کیا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بخار ہو تو کیا کھاؤ بھائی, 2 گولی پیناڈول. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے, لیکن شاید آپ نے ادھر ادھر سے سنا ہوا ہو, تو ڈاکٹر اس کی نفی نہیں کرتے. لیکن بات ایسی کر رہا ہوں نہ میری فیلڈ ہے, اور بات جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل میچ ہی نہیں ہو رہی. میں کہوں جب آپ کو بخار ہوا کرے تو آپ برف کے ڈلے کھایا کریں یا املی کا اچار کھایا کریں آپ. اب آپ بولو گے ایک تو میڈیکل سائنس آپ کی فیلڈ نہیں ہے, دوسرا ہم جب ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں بولتے ہیں بھائی کس بیوقوف نے کہہ دیا املی کھانے سے بخار بڑھ تو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈبل اعتراض ہو جائے گا نا. یعنی آپ میری شخصیت پہ بھی اعتراض کریں گے, بھائی نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, نہ نالج ہے, نہ پیسہ ہے, نہ عہدہ ہے, نہ نالج, اوپر سے بات بھی ایسی ہو رہی ہے جس کی ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں, نفی, کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پیغمبروں پہ 3 اعتراض. نمبر 1 آپ کے پاس نالج بھی کم, نمبر 2 آپ قوم کے سردار بھی نہیں ہیں, نمبر 3 آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, نمبر 4 آپ کی باتیں بھی سائنسدان نہیں مانتے. وہ باتیں کیا ہیں؟ ہی ہاتا لما توعدون ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب مر جاتے ہیں اور ہڈیاں ہو جاتے ہیں, بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں,
دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی اور دوبارہ ہم انسان بن کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں باتیں تو سنو کس قسم کی کر رہے ہیں. آج تک کوئی ڈاکٹر, حکیم, سائنسدان اس بات کا دعوے دار نہیں گزرا. ہی ہاتھ لما توعدون, ارے عقل سے بہت ہی دور کی باتیں کر رہا ہے. جیسے ہم کراچی میں کہتے ہیں نا, جب کوئی الٹی بات کرم کہتے ہیں بھائی تو بہت ہی بڑی پھینک دی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یار تو بہت ہی الٹی بات کر رہا ہے تو. ہی ہاتھ قرآن کی آیت ہے. ہی ہاتھ تعجب, بہت عقل سے بعید بھائی, بہت ہی دور. یہ تو بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی دعویٰ اس سے میچ کرتا ہی نہیں ہے. آج تک کسی سائنسدان نے ہلکا سا بھی اشارہ نہیں کیا. کوئی نیوٹن کہہ کے چلا جاتا ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں امکان ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے ایک الگ بات ہے, لیکن پاسبل ہے. نیوٹن نے کہا امپاسبل, آئنسٹائن نے کہا امپاسبل. آج کے جتنے سائنٹسٹ ہیں کیا کہتے ہیں؟ امپاسبل. سمجھتا نہیں ہے نا بھائی, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. تو ایک تو پیغمبروں کی پوزیشن, دوسری کیا کہ ان کے دعوے بھی کیا ہیں. فریحوا بما عندهم من العلم, جو نالج تھی نا ان کے پاس, انہوں نے پوچھا ہوگا جی, اپنے زمانے کے حکیموں کو بلایا ہوگا, سائنسدانوں کو بلایا ہوگا, جی یہ صالح علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کی نالج کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں نے لیب میں جتنے بھی تجربے کیے ہیں اب تک اس تجربوں کے نتیجے میں 2-4 حکیم مرے تو ہیں زندہ, اب تک کچھ حکیم تجربوں سے مرے ہیں. پتہ ہے آپ کو, جڑی بوٹیاں کھائیں کہ دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے, تو بتا ہی نہیں سکے کہ کیا ہوتا ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب تک وہ بتا نہیں پا رہے کہ اس سے, لیکن لوگوں نے خود اندازہ لگا لیا کہ اس سے یہ ہوتا ہے. جیسے ایک میاں بیوی تھے نا, تو بچے نے پوچھا امی پھڈا کیسے ہوتا ہے؟ امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا, فرض کرو کہ پاکستان انڈیا پہ حملہ کرے. تو ابا نے کہا فرض کچھ اور کر لو, انڈیا کو پاکستان سے کیوں لڑوا رہی ہو, اپنے ملک کے حالات تو دیکھ لو. اس نے کہا میں کون سا حقیقت میں لڑوا رہی ہوں, میں تو فرض کر رہی ہوں نا. تو اس نے کہا اچھا بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے, افغانستان کو لڑا دو امریکہ سے, کچھ اور فرض کر لو. تو کہہ رہی ایک تو آپ کو نا میری ہر بات پہ کیڑے نکالنے کا شوق ہے. وہ کہہ رہے میں کیڑے نہیں نکال رہا, میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں. نہیں اصلاح نہیں کر رہے آپ, کیڑے نکال رہے ہیں, اور لڑ پڑے. بچے نے کہا ابا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا چل گیا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, مجھے پتا چل گیا کہ پھڈا کیسے ایسا ہوتا ہے. تو اب کتنے حکیم تھے جنہوں نے جڑی بوٹی کھائی یہ بتانے کے لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. حقیقت ہے یہ, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایسے بہت سے حکیم ملیں گے جنہوں نے تجربے کیے کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے, ہم دیکھیں تو جو ہونا تھا وہ کیا ہوا. تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا اس سے یہ ہوتا ہے, ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوا. تو صالح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے جب انہوں نے دعوے کیے تو ان لوگوں نے اپنے سائنسدانوں کو, حکیموں کو, طبیبوں کو, جو بھی اس وقت ترقی تھی بلایا, بھائی یہ ایکچولی اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں, کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں. اس زمانے کی انگلش میں انہوں نے بتایا جو اس زمانے میں ہوتی ہوگی. تو اب دیکھو یہاں ان تمام لوگوں سے ایک ٹیکنیکل فالٹ ہو رہا ہے. اس ٹیکنیکل فالٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی فالٹ آج بھی ہے, اور ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے وہ اسی فالٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے پیغمبروں کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہا اور اگنور کر رہا ہے, ہلکا لے رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اس دعوت کو ہلکا مت لو, ہلکا مت لو, یہ قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے گی, یہ ہلکا مت لو اس کو. اس بیس پہ تم ہلکا لے رہے ہو کہ دعوت دینے والے نہ سائنسدان ہے, نہ دولت ہے, نہ ان کے جناب کوئی حکومت ہے ان کے پاس, اور ان کے باتیں بھی کیا ہیں کہ مرو گے تو عذاب قبر ہے, پھر آخرت میں خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو یہ اس بیس پر ان باتوں کو ہلکا مت لو.